میرے مخدوم و محتشم استاذی و استاذ الاساتذہ حضرت شیخ الحدیث حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صاحب صدیقی دامت برکاتکم العالیہ اور جملہ علماء کرام مشائخ اعظام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں اس عظیم جامعہ کی جملہ انتظامیہ عموماً اور جن خوش نصیب بچوں نے قرآن حکیم کے سمندر کو اپنے سینے میں سمویا ہے، انہیں، ان کے والدین کو، ان کے احباب کو اور علاقہ کے سب لوگوں کو، اور خصوصاً حضرت علامہ قاری ظفر عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے، عشق حضور سے، بلکہ اس کے سرور سے ان پہاڑوں کو، ان وادیوں کو، ان چٹانوں کو، یہاں کے انسانوں کو، سب مسلمانوں کو، بلکہ سارے بیابانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دولت سرمد عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ظاہر ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہے، باقی عزیزم حضرت علامہ ظفر عباس صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جب تک چاہیں، اب سورج میرے سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں پر کاٹ کے میرے سیاد نے ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا دکھ نہیں کہ تم نے کیا دل برباد، دکھ تو یہ ہے بڑی دیر میں برباد کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آتے ہی میری نظر جامعہ سیدہ آمنہ کے حسین لفظوں پہ پڑی ہے، اور ان لفظوں میں اتنی کمال کی کشش ہے کہ پوری کائنات سمٹ کے اس ہستی کے دامن میں آ گئی، اور بالخصوص حسن اتفاق یوں ہی دماغ میں تو میں کچھ اور سوچ کے آیا، لیکن یوں ہی میں نے یہ چڑھائی دیکھی، پھر چڑھائی کے اوپر چڑھائی، اور جہاں آپ نے یہ عمارت بنائی تو فوراً میرے دماغ میں ایک تو وہ بینر فلیکس اور اوپر یہ چڑھائی، میرے دماغ میں میرے نبی کی ماں کی قبر آئی، وہ بھی اونچائی، یہ بھی اونچائی، وہ بھی فولادی چٹان جہاں سمٹ کے آ گیا ہے سارا جہان۔ تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آرگنائزڈ پروگرام تھا یا اس کی طرف سے انعام تھا، پتہ نہیں کس نے رکھا یہ نام تھا اور اس نام کا یہ انعام تھا۔ ممکن ہے کوئی اور نام رکھتے تو جگہ کہیں اور ملتی، پر ناموں میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ جس بی بی کا بیٹا نبیوں کا پیر ہے، خلیل اللہ جس کے در کا فقیر ہے، تمہارے تو یہ نکڑے نکڑے پیر ہیں، اور میرا نبی کائنات کا پیر، اور جس عظیم ہستی کے صدف میں اس گوہر نایاب نے جلوہ فرمایا، اس کو بھی خدا نے بلند بنایا، اس کا مرتبہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے نام جامعہ
سیدہ آمنہ، اور جگہ بھی ویسی ہی ملی ہے، اور وہ منظر کہ میرے حضور کی عمر ٹوٹل 6 سال، بے نیاز ہے رب ذوالجلال۔ نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا، پردیس تھا، ہستیاں ٹوٹل 3، ایک سیدہ آمنہ اور دوسری حضرت ام ایمن خادمہ وہ حبشن، اور تیسرے میرے اور آپ کے آقا حضور۔ عمر ٹوٹل 6 سال، اور اس کریم نے تکیہ کھینچا تو کہاں، دامن چھوٹا تو کہاں، تقدیر نے لوٹا تو کہاں، شام ہوئی تو کہاں، نہ یہ جہاں نہ وہ جہاں۔ حضور کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں، اچانک تقدیر نے گھیرا، وہیں ڈالا اسرائیل نے پھیرا۔ جاں کنی کا عالم ہچکی لگی، میرے حضور ماں کے سینے سے لپٹ گئے، ماں مجھے چھوڑ کے نہ جائے۔ ماں وہ رشتے پیار کے توڑ کے نہ جائے، میرے حضور جو ساری کائنات کا سہارا، ان کے لیے یہ جدائی کا نظارہ۔ وہ کہتے ہیں جیم جوڑ ہتھ دعا منگو، شالا کال نہ پووے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاہ جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں۔ حضور کی والدہ آخری ہچکیاں، اور میرے حضور ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ماں نے اپنا شفقت والا ہاتھ اوپر ڈال کے اپنے سونے محمد کو سمیٹا، کہا میرا محمد رو نہیں، رو نہیں، صدیوں کے نقاب میرے نبی کی ماں نے الٹ دی۔ فرمایا جو کچھ میں تکتی آئی ہوں، تو ہل و حرم کا نبی بننے والا ہے۔ میرا سونا محمد رو نہیں، اور کہا روتا کیوں ہے، کل حی میت۔ حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں یہ لفظ لکھے کہ میرے نبی کی ماں نے میرے لجپال کریم کو کہا میرا سونا محمد رو نہیں میری جدائی پہ، جس نے آنا ہے اس نے، کل حی میت، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ میرا سونا محمد جو بڑا ہوگا بوڑھا ہوگا وہ فنا ہوگا۔ ماں تسلی دیتے دیتے اس منزل پہ آ گئی، چوم کے سینے پہ لگا کے سمیٹ کے میرے نبی کو کہا جب ہر کسی نے جانا ہے تو میں بھی چلی جاؤں گی، میں نے بھی جانا ہے، لیکن میں مر کے بھی زندہ رہوں گی۔ میں مر کے بھی زندہ رہوں گی۔ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، جس ماں نے محمد جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے وہ مر سکتی ہے؟ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو، بلکہ وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائی۔ میرے سونے محمد میں زندہ رہوں گی، کس رنگ میں؟ تیرے رنگ میں، تیرے روپ میں، تیری شکل میں۔ تو جہاں جہاں جائے گا میرا سایہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ دنیا تکے گی تجھے
دیکھے گی تجھے یاد کرے گی مجھے، اور آج یہ ٹمن، یہ تلاگنگ، یہ بستی، یہ علاقہ، یہ جامعہ، یہ پہاڑ، یہ چٹان، سوچو ذرا صدیاں گزر گئیں، میرے نبی کی ماں نے جو بولا ہے وہ راز سچائی نے اس ٹبے پہ کھولا ہے۔ ایسے نہیں خان محمد قادری بولا ہے، یہ جو کچھ میرے نبی کی ماں نے بولا آج صدیوں کے بعد سچ ہے، حق ہے، پک ہے، نکل گیا سارا شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرا بیٹا میں زندہ رہوں گی، میں پائندہ رہوں گی، میں آباد رہوں گی، سوؤں گی میں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، قبر بنے گی یہاں لیکن یاد کرے گا سارا جہاں۔ آج یہ جامعہ سیدہ آمنہ بنا کے امتیوں نے میرے نبی کی ماں کے الفاظ پہ مہر لگا کے بتایا ہے کہ سلامت مدنی کی ماں کا سایہ ہے۔ بی بی نے کائنات پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، لجپال محمد جس کا جایا ہے۔ نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ بیان ہوتا، نہ یہ سارا جہان ہوتا، نہ علم ہوتا، نہ حکمت ہوتی، نہ آنکھ روتی، نہ آنکھ سوتی، نہ بات ہوتی، نہ قرات ہوتی، نہ تمہاری میری ملاقات ہوتی، نہ یہ ساری کائنات ہوتی اگر میرے نبی کی ماں نہ ہوتی۔ اس ماں کا یہ کائنات پہ احسان ہے، اور اس احسان کو جنہوں نے مانا، جنہوں نے حق جانا، جن کو احساس آیا، انہوں نے اپنے ادارے کا نام جامعہ سیدہ، یہ جامعہ سلفیہ تو چلتا ہی رہتا ہے، رضویہ سارا ٹھیک ہے، غوثیہ بھی، پر سارے تھلے 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 تے میرے نبی دی بنیاد بلے بلے بلے۔ سوچو نا، میرے نبی کی ماں بنیاد ہے، سونا محمد جس کی اولاد ہے، خاتون جنت دنیا کو یاد ہے، حسن حسین جن کی مراد ہے، جس کا پاک محمد سمار رہا ہے۔ سوچ کتنا مقدس شجار رہا ہے، پر یہ قسمت کا چکار رہا ہے، ملاؤں کی زبان پہ اگر مگار رہا ہے۔ جو بدبخت حدیث بخاری اٹھائے، مسلم کے درس دلوائے، اور سڑکوں پہ 6 مربع کے مدرسے بنائے، لیکن انگلی نبی کی ماں کی طرف اٹھائے، وہ سارا علم پڑھائے، ہماری طرف سے دوزخ میں جائے۔ اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ۔ کہتے ہیں جی عین بڑی چنگی کر دے، مر گئے ہو عین غین کی، اے سنی عین نکل دے، مکھڈی حلوہ کھا کے عین نکل دی۔ سبحان ہاں جی، تسی اس مصیبت خانے چ بچے نو کیوں جا پھسایا جنہاں نام مرادہ نو نبی دی اماں دا حیا نہیں آیا؟ تساں کیڑا علم اتھے پڑھایا کہ عین چنگی کٹ دن؟ اتھو ایک فقیر آیا، روشن ضمیر آیا، نبی کی زلف گرہ گیر کا اسیر آیا، ساڑھا چھوٹا جا پیر آیا۔
تے انہیں ہاتھ چایا انہیں آکھا وے زواد ضربا یضربو چھڑ ملوں دے وہ عشق دا جام پڑھا سانو زواد ضربا یضربو چھڑ ملوں دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظن ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمد چھڑ درس سارے کوئی اور دی گل سنا سانو تو کیا سمجھتا ہے درس کا مطلب جامعہ ازہر کا داخلہ ہے اب کیا سمجھتے ہیں درس کا مطلب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نہیں درس کا مطلب حیا ہے درس کا مطلب وفا ہے جو پڑھ لکھ پی ایچ ڈی کر کے بے حیا ہے بتاؤ اس نے کیا کیا ہے اور سب سے بڑا حیا نبی کے ابا کا سب سے بڑا حیا نبی کی جڑے نبی دی ماں دے نہیں اور نبی دے کتوں اس لیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے انگلی میرے حضور کے والدین کی طرف اٹھائی جائے ایسی جگہ کو تو آگ لگائی جائے ہون پوچھ اولاد کہاں پڑھائی جائے ہون پوچھ اولاد کہاں پڑھائی جائے جہاں دھونی عشق کی رمائی جائے اولاد وہاں پڑھائی جائے جہاں خوشبو ادب کی آئے حیا کی آئے وفا کی آئے اور اس لیے میں آج سب سے پہلا آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں اپنا ایک ایک لفظ آپ کے نام کرتا ہوں اور تھوڑا سا علامہ ظفر ابواز صاحب کے لیے بھی اعلان انعام کرتا ہوں سبحان اللہ ظاہر ہے ڈرائیور نکمہ ہوئے پچھوں کتنی سونی ہی ڈرائیور ہوئے نا چنگا اور ری کھی ٹرالی نوی چیک کر دے تو انہوں ڈرائیور چنگا لا ڈرائیور فکر بھی سونی آواز بھی سونی اور عموماً ہوتا یہ ہے عالم ہوتا ہے تو حافظ نہیں ہوتا حافظ ہوتا ہے تو قاری نہیں ہوتا قاری ہوتا ہے تو شدہ خطیب نہیں ہوتا لیکن ایک ہی جگہ پہ علم بھی ہے اور آج مجھے پتہ چلا تھوڑا سا علم بھی ہے علم بھی ہے علم بھی ہے قاری بھی ہے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے اور اچھا خطیب بھی ہے اور سونا سونا ادیب بھی اتنی یہ بندہ تو لاہور جائے واپس بھول کے کبھی نہ آئے آرام سے بیٹھ کے لاہور کے چرغے کھائے لیکن میں سوچ رہا ہوں کوئی سے سمجھائے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں ہیں جنوں کے سائے بھائی پانی پلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت پر اس نے بھی جو سبق بتایا لطف بڑا آیا کیوں جی لطف بڑا آیا ورنہ یہاں آ کے بندہ وہ کہتے ہیں نا کمپیئر کرے نا کہاں لاہور تے کہاں وہ کہتے ہیں لاہورو بندہ آئے انہیں آکھے لاہوروں آ کے ہور صدایو والون یار لاہوروں آ کے
ہور صدایو ولون یار لاہور عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور تے چنگا بھلا وسدا سی لاہور تے انہیں دتا لاہور نو چھوڑ تے واگاں کتے دتیاں موڑ لگتا یہ ہے کہ آج جو نتیجہ یہ سامنے آیا ہے یہ لاہور ہوتا تو 2.5 بھی طالب علم یوں نہ ہوتے لیکن آج جو ہم نے قدم ٹمن کے ٹپوں پہ رکھا ہے مزہ کوئی وکھرا چکھا ہے اب یہ تن کے کہتا ہے لاہور میں کیا رکھا ہے کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے ایک بچے کو بھی اگر الحمدللہ جو پڑھتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس انداز سے اس نے پڑھایا ہے صبح سویرے منہ اندھیرے سو رہے ہوتے ہیں سارے راجے رانے چودھری رانجھے کھیڑے لیکن 3:30 چپ ہے ساری زمین اس کے مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں والتین الحمدللہ رب العالمین یاسین آپ کو نہیں آ رہا یقین مجھے بتائیں نا اسی لیے ایک مدرسہ تھا جگہ تھی ویرانہ نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا ایک دن ایک بادشاہ جس نے بادشاہی کو ماری تھی ٹھوکر وہ فقیر بن کے اس مدرسے کے نیڑے آیا اور ایک گھوڑے پہ شاہ سوار آیا اور یہ شام کا ٹائم عصر مغرب کے بیچ یہ جو سارا دن سویرے تہجد کے وقت سے عصر تک پڑھتے ہیں پھر جب یہ کھلتے ہیں رستے بھولتے ہیں کئی تار چلتے ہیں پھر یہ ہن تسی جڑی ککڑی نو بند رکھ دیو نا 6 گھنٹے جدوں چھڑ دیو تے پھر کنج جاندی ہے قابو آندی ہے تے اے کتھوں آندے اے بھی انجی نسدن تے رانے ہو رہی آدن اے نسدے بڑے راجے ہو رہی آدن شرارتاں بڑیاں کر دن حاجی ہو رہی آدن اے قابو کیوں نہیں آندے ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں لذت ای میں نہ شناسی تا نہ چشی کاش کے کسی مدرسے چ مر رہے ہیں ہاں تم بھی کچھ کر رہے ہیں تو ساری زندگی حال چلاتا رہا کھبی سجی فرماتا رہا اب تو مدرسے کا چودھری بن گیا تجھے کیا پتا ان کو سنبھالنا کیسے ہے ان کو پالنا کیسے ہے وہ جو گھوڑے پہ آیا طالب علم تو اپنی مستی میں مست یہ تو جبریل بھی آئے تو اس کی طرف یوں نہ کر کے دیکھے ایسی یہ مخلوق ہے قابو میں آتی ہے استاد صاحب سب ڈنڈے مار دے سے پھر قابو نہیں سبحان اللہ اب بتائیں سوچے ذرا گھوڑے پہ آیا ایک فقیر بھی ساتھ آیا مگر طالب علموں نے ایسے غلط انداز نظر سے نہ اٹھایا کوئی آیا نہ آیا جن کے من میں مدنی سمایا تیرے پاس ہے 70 مربع کا سرمایہ تو آیا نہ آیا طالب علموں نے تو غلط انداز نظر سے ہی نہ دیکھا ویسے بھی ایک بزرگ فرماتے ہیں جنہ شوربے تے سرکے تے گزارا فرمایا اللہ انہاں نو غنی بنایا جڑے بوٹیاں تے مردے نے وہی غلامی کر دے جڑے سکیاں روٹیاں کھا کے خوش وسدے نے تے بھوکے بھی ہس دے نے انہاں نو کی پرواہ تیری تے میری گھوڑے والا اترا غصے سے طالب علموں پہ تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا طالب علم تو حیران کہ یہ ہمارے علاقے کا بڑا کیوں مارنے لگا ہے ہمیں لیکن وہ جو فقیر تھا اس نے کلائی میں ڈالا ہاتھ فرمایا کر بات میرے ساتھ
وہ تو سمجھا تھا میں بڑا ہوں، فقیر نے کہا نہیں ادھر میں کھڑا ہوں، ہاتھ ڈالا کلائی پر، کہا کیوں مارنے لگا ہے میرے محمد کے مہمانوں کو، کیوں مارنے لگا ہے؟ اس نے کہا فقیر پیچھے ہٹ، تجھے کیا پتا پورے سال کی گندم انہیں میں دیتا ہوں، اور میری عزت کا تقاضا تھا، میں آیا، یہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑتے تھامتے لگام، انہوں نے خیال ہی نہیں کیا میرا حق ہے، میرا میں انہیں تھپڑ چپیٹے مار کے سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اس فقیر کا نام تھا، اس نے ایسے نظر جذب جوش والی اٹھائی، فرمایا تو زیادہ سے زیادہ 500 مربع کا مالک ہوگا، میں شاہی چھوڑ کے آیا، تو میرا یہ حال تک کہ غلط فہمی لگ رہی ہے، میں بلخ کا شہنشاہ ہوں لیکن آج کل محمد کا گدا ہوں، مجھے شاہی پسند ہی نہیں آئی، میں گدا بن گیا۔ کیا تھی پیا حال ظہیر اساں، یوں عشق دے ملک دے میر اساں راندوں مخفی پوش دے وچ، اساں اوکھے تھیندوں ہوش دے وچ، آ ونیوں جے کر جوش دے وچ، دیندے عرش جان چھتوں چیر اساں۔ تو کیا سمجھا ہے میں فقیر ہوں، اصل تو میں امیر ہوں، آج کل ہو گیا فقیر ہوں، اب ایک ہاتھ شاہی کر دے گا تیری پوری تباہی، تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی، اب وہ ہاتھ چھڑاوے چھٹانے کتو آوے۔ اس حضرت ابراہیم بن ادھم نے بولا، آپ نے فرمایا اب بول کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میں ان کو دانے دیتا ہوں۔ فرمایا بدبخت تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو ان کو دانے نہیں دیتا، یہ پورا علاقہ ان کا صدقہ کھاتا ہے، ان کا صدقہ کھاتا ہے، پر ہم اندھے ہیں اس لیے سمجھ نہیں۔ وہ رکا، اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس دن صبح سویرے منہ اندھیرے انہوں نے ختم کر دیے قرآن کے پھیرے، اس دن نہ زمین سے تیلا اگے گا، نہ آسمان سے پانی کی بوند برسے گی، یہ کائنات ایک ایک دانے کو ترسے گی، اگر بارش نہ ہوئی اجڑ جائے گی تیری گلی، کدھر سے لائے گا مونگ پھلی؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب الا اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا جس دن
یہ صبح و سویرے والی صدائیں بند ہو گئی جس دن اس دھرتی کے سینے پہ ان توتلی زبانوں والوں نے، ان مسکینوں نے، ان شاہینوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، زمین کی کوکھ بانجھ ہو جائے گی، نہ تیری یوریا کام کرے گی، نہ تیرے حال کام کریں گے، ایک قطرے کو زمین ترسے گی۔ یہ بارش پر کبھی نہیں، یہ کیوں برستی ہے؟ حل ترزقون الا بدعفائکم، فرمایا تو سمجھتا ہے تیرے ٹریکٹر کے حال کا کمال ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے بیج کا کمال ہے، یہ کمال دینے والا رب ذوالجلال ہے، لیکن وہ رکھتا اپنے قرآن کی صدا کا خیال ہے۔ یہ پڑھتے ہیں رحمت کے بادل چڑھتے ہیں، اس لیے ان کو تھپڑ نہ مار، اتر نیچے کر ان کو سلام، دے سکتا ہے تو دے انعام، ان کا بن شکر گزار، ان سے کیا کر پیار، بیڑے پورے علاقے کے ہو جائیں گے پار، سمجھے ہو سرکار۔ اس لیے یہ جو بچے ہیں کچے ہیں، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ آپ نے بیٹا وہ ایف سی کالج بھجوایا یا جی سی میں بھجوایا، لاکھوں روپیہ مہینے کا لگایا اور 12 سمریاں یاد کرنی سی انگلش کی، وہ ملک صاحب کے بیٹے نے 2 سال لگایا، 12 سمریاں یاد کر نہ سکا، آگے قدم دھر نہ سکا، پورا پیالہ بھر نہ سکا۔ ایک بچہ کمزور عقل والا، بس مناسب شکل والا، تم نے چٹائی پہ بٹھایا، قاری ظفر عباس صاحب کے ذمے لگایا، انہوں نے بھی پڑھ بسم اللہ الحمد شروع کروایا۔ 2 سال کے بعد جی سی والا، لالجنگ والا، بولڈنگ والا، دیسی گھی کھانے والا، کپڑے ڈرائی کلین شدہ پہننے والا، 2 سال کے بعد یا جیل یا ریل یا فیل، ختم سارا کھیل۔ اور جس کو چٹائی پہ بٹھایا 6 مربے والا نہیں 2 کمرے والا مدرسہ عطا فرمایا، انہوں نے پکڑ کے رات دن قرآن پڑھایا، پھر 33% نہیں، 50% نہیں، 80% نمبر نہیں، 99 نہیں، الف سے لے کر والناس پورا پڑھے گا، پھر اگلی سیڑھی پہ چڑھے گا، اوپر امتحان لینے حضرت قبلہ صابر ایوب آیا، مولانا محمد یعقوب آیا، او بھیرے، او حضرت پیر کرم شاہ کے ڈیرے، حضرت ملک شوکت چشتی، علم کی کشتی، سبحان اللہ، اتنے سارے ہی ستارے آ کے ڈٹ کے بن کے بیٹھ گئے۔ ظفر عباس اس 8 سال والے بچے نو بلا تے قرآن سنوا، بچہ آیا، آنکھوں کو بند فرمایا، انہوں نے پہلی آیات پہ انگلی کو ٹکایا، اس نے پورا رکوع سنایا۔ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں سے آیا سرمایا؟ اب میں جب بات کہنے لگا ہوں، یہ انگلش منگلش سارے پڑھ سکتے ہیں، یہ انگلش ہو سکتا ہے سانو تھوڑے کو چوکھی آندی ہو، تسی تے اسے پاکستان دھکے کھاندے رہندے ہو، اسی سارے یورپ نو ہوگا اگو کے آ گئے، کئی انگریزاں نو کلمہ پڑھائے تے مدرسے چ پڑھے تے جنہاں نو تساں پڑھایا انہاں پورا ملک کھایا۔ آج کل جڑا تورے پٹرول ہاتھ نہیں آیا، یہ انہیں ہی کرم فرمایا۔ آج کل اٹا کنے کرم کمایا، او اے دے اتے رل دے ودن جو انگوٹھی تے گھڑی دا حساب دے، اے نہیں دس دے پورے ملک دا تیرا پیو دے وے گا۔ لیکن سوچو ذرا، یہ قرآن جسے جبریل کے علاوہ فرشتے
کوشش کریں پڑھ نہ سکیں. جاگ کے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں. فرشتے حفظ کرنا تو دور کی بات، فرشتے عام فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اس لیے رب سے کہتے ہیں کیا کرے؟ رب کہتا ہے سننے پہ کرو گزارا. جنات قرآن تلاوت نہیں کر سکتے، سننے پہ گزارا. لیکن واہ اسی لیے لگاتے ہیں نعرہ مدینے والا کتنا پیارا. جس قرآن کو فرشتے پڑھ نہ سکیں، جنات لبوں پہ سجا نہ سکیں، لیکن ہمارا یہ بچہ ہے عمر میں کچا ہے، قسمت کا کتنا اچھا ہے. آپ نے ابھی دیکھا، میں تو سر نیچے کر کے بیٹھا تھا، آپ نے دیکھا کتنے یہ 70 سال کے بچے تھے. سبحان اللہ. کچھ لوگ 70 سال کے بھی بچے ہوں گے سبحان اللہ، اور کچھ 4 سال کے بھی بزرگ ہوتے ہیں. بزرگی با اقلس نہ بسال. تو یہ قرآن پاک ان کے جو سینے میں سمایا، اور مبارک ان کو جنہوں نے جامعہ سیدہ آمنہ کے لیے جگہ دی. بس میں سٹیرنگ مروڑ کے ادھر آ رہا ہوں. مرد بھی مرد ہوتے ہیں، پر لوگ سمجھتے ہیں شاید مونچھوں کا نام مرد ہے، لوگ سمجھتے ہیں داڑھی شریف کا نام مرد ہے، یا بڑے لمبے قد کا نام مرد ہے. عاشق کہتے ہیں نہیں، ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں مرد. بعض مرد زنانیاں ہوتے ہیں، بعض زنانیاں. ایک بابا ہے کھڑی والا، میاں چڑھی والا، وہ کہتا ہے کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مردام نیت جس دی مرداں والی او مرد سچا. مردانگی نہ پگڑی کا نام ہے، نہ جبے کبے کا نام ہے. مردانگی ایک صفت کا نام ہے. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلے نبی پہ کلمہ کس نے پڑھا؟ ایسے اساں لوگاں نو سمجھایا، انہوں آدھے تطبیق، کہ مردوں میں حضرت ابو بکر، غلاموں میں حضرت زید، خواتین میں حضرت خدیجہ. ایتے اساں کیا لڑائی مکے، اے فساد سکے، ورنہ فیصلہ ہے اور بالکل فیصلہ کن بات ہے. صدیق بعد میں، حضرت علی المرتضیٰ بعد میں. سب سے پہلے جس نے دین کو سنبھالا ہے، جس پہ راضی کملی والا ہے، جس کو سلوٹ کرتا حق تعالی ہے، اس عظیم ہستی کا نام با وفا ہے. اس کا نام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور جنہ پہلے اسلام نو، اسلام میرے حضور کہتے ہیں اکیلا کھڑا تھا، دکھ لگا تھا، کوئی دوسرا بھی ہوتا پلٹ کے دیکھا تو بن بلائے جو بی بی میری مقتدی بنی تھی اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ. اور دوسری بات یاد رکھیں، جس نے اپنی گردن کٹائی، پیسے دینے سوکھے، جان دینی. جس بی بی نے اس دین پر برچھا کھایا، چوراہے پر اپنا آپ لٹایا، وہ مرد نہیں تھا، وہ ایک بی بی تھی اور نام سمیہ تھا. اس کے پاؤں میں رسے ڈالے گئے تھے، ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اور مست اونٹوں کی گردن میں رسے ڈالے گئے، اور بی بی کے لیے ایک اونٹ دائیں ایک بائیں. کہتے تھے چھوڑ محمد عربی کا دامن،
اللہ چھوڑ، اللہ چھوڑ، ورنہ اونٹوں کو دوڑائیں گے، اس چوک میں تیرے زندہ کے 2 ٹوٹے کر دیں گے۔ اس نے کہا صرف ایک جان میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو بھول سٹاں۔ یہ تو ایک ذات ہے، اگر میرے ہاتھ میں کائنات ہوتی میں کائنات کو اٹھاتی، دین اسلام پہ وار دیتی۔ میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سکتا۔ وہ مرد نہ تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ دھمکی نہیں تھی، اس کے جوان بیٹوں کو لایا گیا، جوان بیٹوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، اور بیٹوں نے آہ کی، ماں نے واہ کی، کہا مجھے تک کر، ان میخوں کے درد سے اک کر، کہیں میرے محمد کا دامن نہ چھوڑ دے۔ اور ان ظالموں نے کہا اس بی بی کو کہ دیکھ تیرے بیٹوں کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں، اب چھوڑے گی اس دین کا دامن؟ نہیں چھوڑے گی تو تیرے ان بیٹوں کی نظروں کے سامنے تجھے چیر کے رکھ دیں گے۔ اس نے کہا یہ تو ایک بدن ہے، اس سے کروڑ درجہ قیمتی مدنی سجن ہے، کہہ دو ساری دنیا کو کہ لام لے چلو، بند بند میرا سونے سائیں دا پلنگ بنامنے نو، لتا میریاں دے کرو 4 پاوے تے باہ رکھ لو باہ بنامنے نو، والا میریاں دوان وٹو چم رکھ لو سیج وچھامنے نو۔ علی حیدر شاہ باقی پنجرہ بچیا، اور رکھ لو یار دے جام پلامنے نو۔ جس نے اپنے جسم کو چروایا ہے، 2 ٹوٹے کروایا ہے، اسلام کا علم بلند فرمایا ہے، آج بھی اسلام کی دھرتی پہ اس بی بی کے خون کا سایہ ہے، اس لیے جامعہ سیدہ آمنہ بنایا۔ آپ کہتے ہیں بیبیاں پڑھ کے کیا کریں گی؟ آپ بھول گئے ہیں کہ خاتون جنت جیسی حافظہ ملے گی؟ جسم بیمار، رات کو آئے حیدر کرار، بی بی کا جسم کانپ رہا ہے، حسن حسین روتے ہیں، زینب کے آنسو نہیں تھمتے، اور بچے کتنے وقت سے بھوکے ہیں۔ جو ہی حضرت مولا علی نے قدم ٹکایا، تھوڑے سے دانے لے کے شوہر آیا، بی بی کے ہونٹوں پہ ایک لفظ نہیں آیا۔ حسن حسین زینب کو اٹھایا، گود میں سلایا، چکی کو چلایا، ہونٹوں پہ خدا کا قرآن آیا۔ ایک ہی وقت میں عبادت بھی جاری، تلاوت بھی جاری، خدمت بھی جاری، بچوں کی تربیت بھی جاری، حکم ہے سرکاری۔ اگر بچیوں کو نہیں پڑھاؤ گے کہ کدھر جاؤ گے؟ اس لیے بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچیوں کی طرف بھی توجہ فرماؤ۔ اور یہ بچی غریب کی ہو یا، ہارون الرشید کے گھر میں ملکہ زبیدہ تھا، ملکہ زبیدہ نے اللہ کا دین پڑھا تھا، پھر عشق ایسا چڑھا۔ عجیب بات ہے کہ ملکہ زبیدہ 700 قرآن کی حافظات اس نے محل میں رکھی ہوئی تھی۔ جب صبح کی پاؤں پھٹتی، حضرت زبیدہ ملکہ زبیدہ اٹھتی، 700 قرآن کی حافظ بچیوں کو پھیلاتی، پورے محل میں قرآن کی آواز گونج جاتی، اور ایسے لگتا یہ محل نہیں، یہ محمد کے دین کا گلشن ہے، اور یہ خوبصورت بلبلیں چہک رہی۔
اس لیے دعا مانگو، اللہ کرے بیٹی بہن بچی بیوی قرآن پڑھے، نشہ فرشتوں کو چڑھے۔ اس لیے اگر کرم فرماؤ گے بے شک کچھ نہ بندہ دے، ایویں آوے جاوے۔ ایک واری ظفر عباس صاحب سلام علیکم، خوش وسو ماشاءاللہ رونق چنگی ہے، اتنا بھی بڑا ہے۔ وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطاب فرماتے، آنے والوں کو سمجھاتے، وہ چندہ نہ دیا کرو، آیا تو کرو، کبھی تو آؤ، کبھی تو دیکھو، کبھی تو بیٹھو، کبھی تو پوچھو، تمہاری بستی میں ہم فقیروں کا حال کیوں سوگوار سا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک مدرسہ ہے، درسگاہ ہے۔ سرکار درسگاہ میں اور کالج شریف میں بڑا فرق ہے، جس نے فرق نہیں رکھا عقل کا بیڑا غرق ہے۔ غوث پاک کا مدرسہ تھا، بڑی مشہور بات ہے، پھیل گئی طاعون، پھیل گئی بیماری، اٹھنے لگے جنازے، طبیبوں نے دے دیا جواب، علاقہ ہو گیا خراب۔ لوگ جنازے اٹھا اٹھا کے جب تھک گئے، آخر میں طبیبوں نے کہا ہن دعا کرو۔ یہ جڑے ویلے جواب دے دیں نا مریض نو تو پھر آخر کیا دیں۔ ہن اپنے وزیر خزانہ صاحب ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کے، ہاں جنہیں تسی ڈالر آتے ہو، او ہن انہوں نے بھی فرمایا ہے، وہ دن ہن دعا کرو۔ اسا کے سمجھ گیا مکا چھڑے آجے، جڑے ویلے دعا والا کام آ جاوے نا پھر نس دن مدرسے والے پاس، سبحان اللہ۔ تو سارے لوگ بھاگے، ہن دعا تے کم پہنچ گیا ہے، تے ہن چلو مولانا عبدالقادر جیلانی صاحب سارے آئے، وہ سونا تیرا تعلق ہے سنا ہے، کرم فرما رس گے مٹھا ایہو دے منا، رس گے مٹھا ایہو دے منا، دھرک پہ کاسدہ کاسدہ کاسد مٹھا، مصر آندے ساں دے پنل منا، انہیں منتے آ۔ شکر ہے تو انہوں اد سمجھ آیا، ورنہ تلا گنگی پورا سمجھ دے، پر ہن تو آڈا نظر بھی میری طرح سیر جلہ پاسے۔ بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے تو سمجھ تھوڑی آتی ہے۔ اب غور فرمائیں، اوہ سونا عبدالقادر جیلانی، تو ہے ابو بکر علی کی نشانی، کر کوئی مہربانی، ہاتھ اٹھا، رس گیا ہے اسے منا۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہ تو سوکھا علاج۔ انہوں نے کہا طبیب مر گئے، دمائیاں موک گئیں، نہریں سوک گئیں، تو کہتا ہے سوکھا علاج ہے۔ فرمایا یہ جو میرے مدرسے میں جہاں میرے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ جو خود اگ گئی ہے نا گھاس، یہ گھاس ہے بیماری کو بڑی راس۔ انہوں نے کہا اے جڑی آپے تیلے اگے کھڑے نا، فرمایا یہ تیلے ایک ایک تیلا لے جاؤ، مریض نو کھواو شفا پاو۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں ٹلہ پہ مار دیں، اے لگ دیں اے بھی او پھو والا بابا، اے فراڈ بھی تے ہوندے نا، تے جیتے فراڈ ہوئے اتھے انجی شک پہ جانے۔ انہوں نے کہا شاید اے بھی مدرسے والا بھی، لیکن انہوں نے کہا تیلا اٹھاؤ، مریض کو کھواؤ۔ اگے اس واسطے میں پوچھا تھا کہ میں کہ کافیہ ملدہ کہ نہیں، شفا پاؤ شفا پاؤ۔ انہوں نے کہا چلو مردہ کیا نہ، ضرورت مند پاگل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اے جیڑے ویلے سلفی آلے نال ہوئے نا پھر شک کی پیارا رہندا، ہو سکتا ہے اثر ہو جاوے۔ اب تیلا جیس نے اٹھایا، جاتا ان کے مریض کو کھلایا، انہیں منٹ نہ لایا، نس کے مدرسے آیا۔ اللہ اکبر، جمعہ دا فرمایا او جڑے حق والے جڑے شک والے دوویں نس کے آئے، پیر جی حسن حسین کے فقیر جی، تے تصوف کی تفسیر جی، پیرانے پیر جی، اس گھاس میں آپ نے کیا کیمیا ملایا ہے سمجھ نہیں آیا ہے۔ اتنا جلدی اس
تنکے نے اثر دکھایا ہے، میرا پیر مسکرایا ہے۔ فرمایا کوئی کیمیا نہیں ملایا، یہ جو تیلے ہیں میرے مدرسے والے، یہ میرے بچے صبح سویرے اٹھ کے قرآن سناتے ہیں، یہ تیلے بھی کان لگاتے ہیں، قرآن کی آواز ان تک جاتی ہے، یہی کیمیا ہے، یہی فضل خدا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری بات، ظاہر ہے اساں او منڈی بہودین جا نبھاونی رات، سبحان اللہ۔ حضور ضیاء الامت نبی کے علم کا سچا گدا تھا، مرد بڑا با وفا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک حیا تھا، نام محمد کرم شاہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے جس علاقے میں میرے حضور کے دین کا کوئی نوکر بیٹھ جاتا ہے، خدا کی رحمتیں الٹ پلٹ کے وہاں آتی ہیں۔ اور فرمایا لوگوں کو چاہیے جایا کریں، پڑھانے والوں کا شکریہ ادا فرمایا کریں، تاکہ عبداللہ بن مبارک کی طرح، حضرت عبداللہ بن مبارک 6 مہینے تجارت فرماتے، 6 مہینے عبادت فرماتے۔ کسی اپنا دین والے نے کہا حضور تاجر صاحب آپ 6 مہینے عبادت فرماتے ہیں، 6 مہینے تجارت فرماتے ہیں، چھوڑیں تجارت کریں عبادت۔ آپ نے فرمایا لولا کا و اصحابو کا مت تجرتو، اے مدرسے چ پڑھان آلے نہ ہوں دے میں 6 مہینے تجارت کدے نہ کردا۔ اے صدق آلے لوگ نے، وفا آلے لوگ نے، حیا آلے لوگ نے، اے اگر انہاں نو اساں چھڑ دیتا علم رول جائے گا، ہر کوئی بھول جائے گا۔ میں تجارت تاں کرداں جو 6 مہینے کماواں، انہاں بیٹھیاں نو آ کے کھماواں، تاکہ اے نہ جاون بازار، اے بھی بن گئے تاجر تے پھر اے کم کون کرسی۔ فرمایا اس لیے 6 مہینے کمات، اور جب لانا تو یہ نہیں کہ او قاری صاحب ادھے آؤ، نہ آنا تو جب استادوں کو بلانا تو یوں رکھ کے حضور قبول فرماؤ۔ تو مولانا صاحب فرمایا حضرت تسی اتو ہاتھ رکھو نا انج، اساں لینا لے تساں تو رو کے کہنا، کہا آپ کا احسان ہے، آپ مجھ گناہگار سے قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے دنیا داروں کو کون قبول کرتا ہے۔ پھر کہا کہ آپ نبی پاک کے دین کے نوکر ہیں، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ یہ حیا بھی دے، یہ وفا بھی دے، لیکن آپ کو میرا سلام ہے۔ آج بڑا دل خوش ہوا، جی خوش ہوا۔ پہلے تو بچوں کو دیکھا، پھر جب یہ سیدہ آمنہ پاک کا نام دیکھا دل باغ بہار ہوا۔ اگرچہ بندہ گناہگار ہوا لیکن تک کے بیڑا پار ہوا۔ وآخر دعوانا